شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ بہت پائے کے بزرگ گزرے، آپ نے مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا۔ آپ اصلاً تو مراکش میں پیدا ہوئے، قصبہ غمارہ میں، پھر آپ تیونس چلے گئے، وہاں آپ کو حکم ہوا، آپ وہاں رہے جامع۔ پھر اس کے بعد آپ سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے مصر کے علاقے صحرائی عذاب میں۔ آپ کی اسی ٹائم آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ کا موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا کہ فلاں کنویں سے پانی لے آؤ۔ تو آپ کے مریدین اور متعلقین نے فرمایا حضرت وہ کنواں یہ صحرا ہے، اس کنویں کا پانی سارا کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ آپ نے کہا پانی لے کر آؤ۔ وہ تھوڑا پانی لے کر آئے، آپ نے منہ میں لیا، کلی کی، نیچے پانی ڈالا، کہا یہ کنویں میں ڈال دو۔ تو آپ بھی کلی کیا ہوا پانی جا کے کنویں میں ڈالا گیا تو سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور آخری وصیت جو آپ نے اپنے خلفاء کو کی، خصوصی طور پر بہت ساری کی لیکن دو کی، کہ میرے بعد میرا نائب علم و حکمت میں میرا یہ مرید شیخ ابوالعباس مرسی ہوں گے جو امام بصیری کے شیخ ہیں۔ کہا میرے بعد میرے علوم کا، میری معرفت کا، میرے سلسلے کا نائب کیا ہوگا؟ ابوالعباس مرسی ہوگا۔ اور دوسری وصیت کی کہ حفظوا اولادکم ھذہ الحزب حزب البحر فإن فیہ الاسم الأعظم۔ تم خود بھی اور اپنی اولاد کو یہ دعا خاص الخاص، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، دعا حزب البحر یاد کروا دو، اور جان لو کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ آخری وصیت جو آپ نے کی کہ اپنی اولاد کو دعا حزب البحر یاد کروا دو، خود بھی یاد کر لو۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے یہ پڑھا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ جس گھر میں یہ پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس گھر کو جملہ معاملات سے، بیماریوں سے دور رکھے گا۔ یہاں تک آپ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا، اگر میری دعا حزب البحر کوئی وہاں پڑھ لیتا، بغداد کے باہر ہی پڑھ لیتا، بغداد میں ہی پڑھ لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر اتنے رمز اور اسرار ہیں کہ اگر پڑھ لیتا تو کبھی تاتار بغداد کو تباہ نہیں کر سکتے، کبھی تاتار بغداد کو تباہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے دعا حزب البحر کی بہت زیادہ تلقین فرمائی، بہت زیادہ پڑھنے کا اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو کثرت کے ساتھ مکاشفات ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا یا علی طہر ثیابک من الدنس تحظ بمدد اللہ فی کل نفس۔ اے علی اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کر لو۔ ابوالحسن شاذلی کا نام علی تھا۔ جب تم اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک کر لو گے تو ہر لمحے رب کی امداد کو پاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما ثیابی، یہاں کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ میں کون سے کپڑے پاک کروں؟ کون سے کپڑے پاک کروں؟ یہ کس لباس کی بات ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر حضور نے مجھے فرمایا کہ قد خلع اللہ علیک خمس خلع، اللہ تعالیٰ نے تجھے 5 لباس روحانیت کے عطا کیے ہیں۔ کتنے لباس؟ 5 لباس نور کے عطا کیے ہیں، تیری روح کو 5 لباس عطا کیے ہیں، 5 خلعتیں عطا کی ہیں، تجھے 5 لباس عطا کیے ہیں۔ خلعت المحبہ، محبت کا لباس عطا کیا، خلعت المعرفہ، معرفت کا لباس عطا کیا، خلعت التوحید، توحید کا لباس عطا کیا، خلعت الایمان، ایمان و یقین کا لباس عطا کیا، خلعت الاسلام، اسلام کا لباس عطا کیا۔ کہا یہ 5 لباس عطا کیے ہیں، اس کی برکات اور اس کا اظہار تیری زندگی میں کس طرح ہوگا؟ خلعت محبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا من احب اللہ حان علیہ کل شیء۔ سمجھ لے کہ جب تجھے خلعت محبت عطا ہوئی ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو ساری مخلوق اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے۔ رب نے تجھے یہ کیفیت عطا کر دی، تجھے یہ کیفیت عطا کر دی۔ پھر فرمایا کہ من عرف اللہ صغر لدیہ کل شیء، جس نے اللہ کو جان لیا، معرفت، جس نے رب کو پہچان لیا، رب کی ذات و صفات کو جان لیا، تو مخلوق کی ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ خالق کو جان لیا تو مخلوق کا علم پھر کیا رہتا ہے؟ اس کے بنسبت کیا رہتا ہے؟ کم رہتا ہے۔ فرمایا خلعت توحید جو تجھے عطا کی ہے، فرمایا جب یہ کسی کو عطا ہو جائے، فرمایا من وحد اللہ لم یشرک بہ شیء، جس کو توحید کی نعمت عطا ہو جائے، توحید کی کیفیت عطا ہو جائے، وہ کبھی کسی شے کو اللہ کے شریک نہیں کرتا۔ وہ فرمایا کہ ومن آمن باللہ
امن من کل شیء، جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس کو خلعت ایمان عطا ہو جائے، ہر چیز سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور جو خلعت اسلام جو عطا ہوئی تھی، فرمایا من اسلم للہ کلما یاسعین عصا یتذر علیہ وان یتذر به قبل اجرہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی خلعت عطا کر دے، کیفیت عطا کر دے، نور عطا کر دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر گناہ گار رہنے نہیں دیتا۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور جب توبہ کی توفیق دے تو توبہ فوراً قبول بھی کرتا ہے، فوراً